Welcome to all in Siddiqui Info Hub. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک بے مثال نعمت ہیں۔ انہی آنکھوں کے ذریعے ہم کائنات کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اپنے پیاروں کو پہچانتے ہیں اور زندگی کے رنگوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگر آنکھوں کی روشنی متاثر ہو جائے تو دنیا کی تمام رونقیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ اسی لیے دین اسلام نے ہمیں جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ بینائی کی حفاظت کے لیے بھی ہدایت دی ہے۔ بعض وظائف اور قرآنی آیات ایسی ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ آنکھوں میں نور عطا فرماتا ہے اور کمزور نظر والے بھی شفا پاتے ہیں۔ ایک مشہور اور مجرب وظیفہ جو بزرگوں اور علماء کرام نے آزمایا ہے وہ یہ ہے، مخصوص قرآنی آیت کو پڑھ کر دونوں آنکھوں پر دم کیا جائے۔ یہ عمل نہ صرف نظر کو بہتر کرتا ہے بلکہ آنکھوں کی روشنی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ آج کے دور میں جب موبائل، کمپیوٹر اور ٹی وی کے زیادہ استعمال سے نظر کمزور ہو رہی ہے، یہ روحانی نسخہ ایک نعمت سے کم نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن محض تلاوت کے لیے نہیں بلکہ اس کے الفاظ میں شفا اور برکت بھی پوشیدہ ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بیماری محسوس کرے تو قرآن کی آیت سے شفا تلاش کرے، کیونکہ قرآن شفا ہے۔ اسی لیے اہل دل اور اہل علم حضرات ہمیشہ قرآن کے ذریعے روحانی علاج کی تلقین کرتے آئے ہیں۔ یہ وظیفہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے بے حد مفید ہے جن کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہو یا جنہیں آنکھوں میں جلن، دھندلاہٹ یا نظر کے مسائل کا سامنا ہو۔ اس عمل کے لیے درج ذیل طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ جب بھی یہ وظیفہ کرنا چاہیں باوضو ہو جائیں اور کسی پاک جگہ بیٹھ کر دل میں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ناخنوں کو آپس میں ملا کر نیچے دی گئی قرآنی آیات مبارکہ کو پڑھیں۔ یہ آیت سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر دونوں انگوٹھوں پر دم کریں اور پھر آہستگی سے دونوں آنکھوں پر پھیر لیں۔ یہ عمل دن میں ایک بار جمعہ یا پیر کے دن خصوصاً کیا جائے تو بہت نفع دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ روحانی اعمال ہمیشہ یقین اور نیت کی صفائی کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ صرف الفاظ دہرانے سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ ہماری نظر میں روشنی اور دل میں ایمان کا نور عطا فرمائے۔ بزرگان دین کا کہنا ہے کہ جو بندہ یہ آیت اخلاص سے پڑھتا ہے اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی بینائی بھی منور ہو جاتی ہے۔ دنیا کے بہت سے لوگ ظاہری بینائی کی کمزوری پر پریشان ہوتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آنکھوں کی صحت کا تعلق دل کے سکون اور روح کی پاکیزگی سے بھی ہے۔ جب انسان گناہوں سے بچے، پاکیزہ غذا کھائے اور ذکر الہی میں مصروف رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجود میں برکت اور نظر میں نور عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عمل روزانہ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد کرے تو انشاءاللہ چند دنوں میں آنکھوں کی روشنی میں بہتری محسوس ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ دل میں کامل یقین ہو اور نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ قرآن کے کلمات اللہ کی امانت ہیں، جو انہیں اخلاص سے استعمال کرے گا اس پر رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اب وہ آیت مبارکہ جس پر یہ وظیفہ کیا جاتا ہے درج ذیل ہے، ربنا اسمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔
یہ آیت اپنی معنی میں بہت گہری ہے۔ نور کا مطلب صرف روشنی نہیں بلکہ دل، آنکھوں اور ایمان کی روشنی ہے۔ جو بندہ یہ دعا دل سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن دونوں کو نور سے بھر دیتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے۔ آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہماری آنکھوں کو روشنی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، اور جو پریشان ہیں ان کے دلوں میں سکون نازل فرما۔ اے رب العالمین ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما اور اس کے فیض و برکات سے فیض یاب ہونے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور اگر آپ کو اس طرح کے روحانی وظائف، ایمان افروز قصے اور قرآنی رہنمائی پسند ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہی وہ پلیٹ فارم ہے جہاں روشنی، ایمان اور علم کا سفر ایک ساتھ چلتا ہے۔